بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ارشد شیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیر ٹی وی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ تمام انبیاء کا دنیا میں تشریف آوری کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینا تھا۔ انبیاء کرام نے اپنی اقوام کو اللہ کے خوف اور عذاب سے ڈراتے ہوئے واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور جب قوموں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کا مذاق اڑایا اور انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کا نام و نشان مٹا دیا اور ان کے احوال کو آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے محفوظ رکھا۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا احوال آپ کو سناؤں گا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو کوئی بھی کلمہ توحید پر نہیں تھا، سب بت پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، علل اعلان بھی سمجھایا، چھپ کر اور مشورے سے بھی سمجھایا۔ آپ نے 950 سال بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ کئی پشتیں بدل گئیں۔ ان بدبخت لوگوں کا کوئی آدمی جب موت کے قریب ہوتا وہ پچھلوں کو وصیت کر جاتا کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہ چھوڑنا، ہماری عمریں گزر گئیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہیں مانی، اے میرے اللہ، بسبب گناہ ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، آپ نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے گئے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس کشتی کی خشکی میں کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے چلے گی۔ جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ روایات کے مطابق 1 سال میں تیار ہونے والی کشتی، جس کا طول 80 ہاتھ اور اس کا عرض 50 ہاتھ تھا، پھر اس کو اندر اور باہر سے روغن کیا گیا۔ اس کشتی کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے گئے، درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں درہ سوار ہوا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا۔ جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے، پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام بحکم ربانی ہر جوڑے کو کشتی میں سوار کر رہے تھے۔ آخر میں جب آپ نے دیکھا کہ گدھا سوار نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا کہ گدھے جلدی آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ یہ فرمانا تھا کہ گدھا بھی سوار ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار ڈال دیا، وہ بے ہوش پڑا رہا۔ اس سے پہلے روئے زمین پر بخار کی بیماری نہیں تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام
اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی اس کے علاوہ کشتی میں سوار ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے، 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشوراء کے دن اترے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ جب جانوروں کا گوبر کشتی کے اندر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر پیدا ہوئے، کشتی کی میل کو کھانے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ۔ اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا، انہوں نے چوہوں کو بھگایا۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم فرمایا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس سے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ شہروں کی خبر کے واسطے پتہ لگائے، لیکن کوا ایک لاش پر بیٹھ گیا اور دیر تک نہیں آیا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتہ لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا کی، اس لیے اب وہ گھروں میں رہتا ہے۔ اس نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب نے ہر طرف تباہی پھیلا دی۔ اس پوری قوم کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ جب عذاب اللہ کا ختم ہوا، پانی خشک ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی اور ہر انسان علیحدہ علیحدہ زبان بول رہا تھا، جن میں سب سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیں، آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ انہی لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باقی نظام کائنات کو آگے چلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے اور کوئی 1400 سال بتاتا ہے، جبکہ بعض روایات میں 1700 سال بتائی گئی ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہوا۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کومنٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔